بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت۔ سچ تو یہ ہے کہ حدیبیہ کے سمجھوتے سے کچھ اطمینان ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کاموں پر اور زیادہ توجہ فرمائی۔ ایک دن آپ نے اپنے ساتھیوں کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ دیکھو، عیسیٰ کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے حق کا پیغام سب کو پہنچا دو۔ اسی زمانے میں یعنی سن 6 ہجری میں آخر یا شروع 7 ہجری میں آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوتی خط بھی لکھے، جن کو لے کر مختلف صحابہ مختلف ملکوں کو بھیجے گئے۔ یہ خط چھوٹے دیشوں کو بھی بھیجے گئے تھے اور بڑے دیشوں کو بھی، جیسے روم اور ایران کے بادشاہوں کو بھی۔ حدیبیہ کے سمجھوتے کے مطابق یہ بھی طے ہوا تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، اور جو قومیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہے وہ ادھر مل جائے، اور جو قوم قریش کی طرف ملنا چاہے وہ ادھر مل جائے۔ اس کے مطابق بنی خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور بنو بک قریش کی طرف مل گئے تھے۔ سمجھوتے کو ابھی 2 سال نے ہوئے تھے، بنو بک نے خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے بھی بنو بک کے ہتھیاروں سے مدد کی۔ اقرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو سمجھوتے پر اسی نے دستخط کیے تھے۔ صفوان بن امیہ قریش کے مشہور سردار خود بھی نقاب پوش ہو کر میں اپنے ساتھیوں کے بنو خزاعہ پر حملہ ور ہوئے۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، مگر ان کو ہر جگہ بے رحمی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ وہ مظلوم جب اپنے خدا کے واسطے کہہ کر رحم کی درخواست کر رہے تھے تو ظالم ان کے جواب میں کہہ رہے تھے، لا الہ یوم، آج خدا کوئی چیز نہیں۔ مظلوموں کے بچے کچے 40 آدمی جنہوں نے اپنی جان بچا لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی۔ عمرو بن سالم خزاعی نے درد بھری نظم میں تمام واقعات سنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی، اور آپ نے قریش کے پاس ایک دودت بھیجا اور کہلا بھیجا کہ قریش اپنی حرکت سے باز آ جائے اور ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، خزاعہ کے لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے، قریش بنو بک کی حمایت نہ کرے، یا پھر تیسری شرط اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا سمجھوتا ختم ہو گیا۔ دودت کے ذریعے یہ پیام سن کر قریش میں سے ایک شخص قرطہ بن عمر نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ دودت چلے جانے کے بعد انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے پھر اپنی طرف سے ابو سفیان کو دودت بنا کر بھیجا کہ وہ حدیبیہ کے سمجھوتے کو بحال کرا لائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قریش کی طرف سے اطمینان نہیں تھا، اس لیے آپ نے ابو سفیان کی بات کو نامنظور کر دیا۔ خانہ کعبہ خالص توحید کا وہ مرکز تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص خدا کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا تھا، لیکن وہ ابھی تک مشرکوں کے قبضے میں تھا اور شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دعوت دیتے تھے اور خالص توحید کے پرستار تھے۔ اس اعتبار سے ضروری تھا کہ توحید کے اس پاک مرکز کو تمام گندگیوں سے جلد پاک کیا جائے، لیکن ابھی تک حالات نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرما لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو صرف اسی کی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے اور بت پرستی کی تمام ناپاکیوں سے اس گھر کو پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے پاس پیغام بھیجے جن سے سمجھوتے تھے، اور انہیں اس بات کی احتیاط فرمائی کہ مکے والوں کو اس تیاری کی خبر نہ ہو پائے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان المبارک کو مکے کی طرف کوچ کر فرمایا۔ لگ بھگ 10,000 جانصاروں کا نہایت شاندار لشکر تھا، اور راستے میں عرب کے دوسرے قبیلے بھی ملتے تھے۔ اسلامی لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو ابو سفیان جو لشکر کا اندازہ کر رہے تھے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔
یہ وہی ابو سفیان ہے جو اب تک اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے. انہوں نے ہی بار بار مدینے پر حملے کی سازش کی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کی خفیہ تدبیر بھی کی تھی. یہ سب باتیں ایسی تھی کہ ابو سفیان کو فوراً ہی قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہربانی کی نظر ڈالی اور فرمایا، جاؤ، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ بالکل ہی انوکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہربانی نے ابو سفیان کے دل کی آنکھ کھول دی اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مکے پر فوج لے کر آنے والا تو اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ان کے خون کا پیاسا ہے اور انہیں دنیا کے بادشاہوں کی طرح گھمنڈ اور غرور میں پڑا ہوا ہے. یہی وجہ تھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آزاد کر دیا، لیکن وہ مکہ واپس لے گئے، بلکہ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مکے والوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو پائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تک پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور مکے والوں کو خبردار کرنے کے لیے لشکر کے الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا، تب ان کو خبر ہوئی. دوسری صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو اور ان حکموں کی پابندی کرو. جو کوئی شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی شخص ابو سفیان کے گھر جا رہے ہیں اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی شخص حکیم بن حجام کے گھر جا رہے ہیں قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے. شہر میں داخل ہونے والے دستوں میں سے صرف اس دستے کا جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھا کچھ مقابلہ ہوا، جس میں مکے والوں کو بھاگنا پڑا. باقی سب دستے بے روک ٹوک شہر میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 20 رمضان کو شہر میں داخل ہوئے، اس وقت سر جھکائے قرآن مجید سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اونٹ کی سواری پر بیت اللہ کو جا رہے تھے اور اونٹ پر اپنے آزاد کیے ہوئے غلام زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر رکھا تھا. وہاں پہنچ کر پہلے خدا کے گھر کو بتوں سے پاک کیا. اس وقت بیت اللہ کے آس پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کی نوک سے ہر ایک بت کو گراتے جا رہے تھے اور مبارک زبان سے یہ پڑھ رہے تھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے کے لیے ہے.